محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ سید صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید ہربل کلینک۔ آج ہمارا موضوع شوگر یعنی ڈائبٹیز ہے۔ انسانی غذائی نظام میں لبلبا ایندھن سپلائر کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ خون کو انسولین فراہم کرتا ہے اور جسم میں گلوکوز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں دو طرح کے گلینڈز موجود ہوتے ہیں، ایکسوکرائن گلینڈز اور اینڈوکرائن گلینڈز۔ انسولین کا کام گلوکوز اور آکسیجن کو خلیات سیلز تک پہنچانا ہے، اور گلوکوز کو پروٹین میں بدلنا اور پروٹین کو کنٹرول کرنا، کاربوہائیڈریٹ کا کنٹرول بھی اسی کے پاس ہے۔ انسولین سیلز میں خوراک کی فراہمی، آکسیجن کی ترسیل اور فاسد مادوں کے اخراج میں مدد کرتی ہے۔ جب لبلبا میں انسولین کی پیدائش کم ہوتی ہے تو سیلز کو اس کی سپلائی متاثر ہونے کی وجہ سے خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ خون میں گلوکوز کی مقدار کا زیادہ ہونا شوگر کہلاتا ہے۔ شوگر زیادہ تر 40 سال یا اس سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ مزاج کے اعتبار سے شوگر کی 3 قسمیں: عصبی اور دماغی شوگر، معدی شوگر، کبدی شوگر۔ عصبی شوگر، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں لبلبا کی صورت میں ایک مشین لگائی ہے جو انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق انسولین پیدا کرتی ہے۔ جب لبلبا میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ انسولین کو مطلوبہ مقدار میں پیدا نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے سیلز میں آکسیجن کی ترسیل متاثر ہوتی ہے، اور انسولین مقدار میں کم ہونے کی وجہ سے گلوکوز کو توانائی اور پروٹین میں نہیں بدل سکتی، جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور شوگر پیشاب کے ساتھ خارج ہونے لگتی ہے۔ اگر شوگر کے اسباب کی بات کی جائے تو میٹھی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، ڈبے والے دودھ کا استعمال کرنا، بازاری کھانے پینے والی اشیاء میں جن کو ڈبوں یا بوتلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے ان میں خراب ہونے سے بچانے کے لیے اینٹی خمیر کیمیکل ڈالے جاتے ہیں۔ معدہ غذا کو ہضم کرنے سے پہلے اس میں خمیر اٹھاتا ہے، اور بازاری پیک اشیاء میں اینٹی خمیر کیمیکل موجود ہونے کی وجہ سے معدہ ان میں خمیر پیدا کرنے سے قاصر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معدہ متاثر ہوتا ہے اور آگے جا کر یہ لبلبا کو متاثر کر کے انسولین کی پیدائش کو کم کر دیتا ہے۔ پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور پیشاب زیادہ آتا ہے۔ پیشاب کے زیادہ آنے کی وجہ سے وہ شوگر جس نے توانائی میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے وہ پیشاب کے ساتھ جسم سے خارج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم میں حرارت کم ہونے سے کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب کے ساتھ فاسفیٹ اور یوریا کی مقدار ضرورت سے زیادہ خارج ہو جاتی ہے۔ علامات کی بات کی جائے تو پیشاب کے گرد حشرات خصوصاً کیڑے مکوڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جسم پر شوگر کی وجہ سے پھوڑے اور زخم بن جاتے ہیں جن کا ٹھیک ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعصابی شوگر کو حقیقی شوگر مانا ہے۔ اس میں پیشاب کا رنگ سفید اور زبان بھی سفید ہوگی، پیاس بہت زیادہ محسوس ہوگی اور جسمانی وزن میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے گی، بھوک میں اضافہ ہو جائے گا، جسم میں حرارت کی کمی ہو جائے گی، بلڈ پریشر لو ہو جائے گا، جسم سردی بڑھ جائے گی، مادہ منویہ پتلا ہونے کے ساتھ ساتھ مردانہ کمزوری بھی زیادہ ہو جائے گی۔ مریض کی نبض کا معائنہ کریں تو نبض انتہائی گہرائی میں ہوتی ہے، پھولی ہوتی ہے اور لمبائی میں 1 سے 1.5 انگلی تک ہوتی ہے۔ 2 اور 3 نمبر غذائیں استعمال کریں۔ غذا کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، علاج کے لیے نسخہ نوٹ فرما لیں۔ تخم ہرمل
200 گرام، کشتہ بیضہ مرغ 100 گرام، کشتہ فولاد 50 گرام، کشتہ شنگرف 10 گرام۔ تمام کشتہ جات کو کسی مستند کمپنی کے لے لیں۔ خوراک: تمام ادویات کو باریک پیس کر صفوف بنا لیں۔ خوراک: 1 گرام صبح شام ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 2 نوٹ فرما لیں۔ تج 30 گرام، ہرمل 30 گرام، جڑ پان 30 گرام، ہیرا کسیس 30 گرام۔ تمام چیزوں کو صفوف بنا لیں اور صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ نسخہ نمبر 3 نوٹ فرما لیں۔ تخم بالنگو 30 گرام، برگ گوزبان 30 گرام۔ ان دونوں چیزوں کا صفوف بنا لیں، 2 تا 3 گرام صبح شام استعمال کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔